نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ آنے کاٹنے والے جہاں پہ رہتے ہیں، چلو ولی کا قصیدہ وہیں پڑھا جائے۔ محترم جناب رضی بسوانی صاحب سے التماس کی جاتی ہے آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں، اور ان کے بعد محترم جناب آبرو شعر سخن محترم سرور نواب سرور صاحب اور شہزادہ شعر و سخن محترم شہزادہ گلریز رام پوری صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔ آپ بابا سے بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ لہذا فرمائیں کہ جلوے سر مزار جو حضرت علی کے ہیں، جلوے سر مزار جو حضرت علی کے ہیں، آثار بعد موت بھی یوں زندگی کے ہیں۔ جلوے سر مزار جو حضرت علی کے ہیں، آثار بعد موت بھی یوں زندگی کے ہیں۔ شعر سنیے کہ دشمن علی کے ڈوب رہے ہیں پسینوں میں، کیا کہنے دشمن علی کے ڈوب رہے ہیں پسینوں میں، سیل عرق جبینوں پر شرمندگی کے ہیں۔ دشمن علی کے ڈوب رہے ہیں پسینوں میں، سیل عرق جبینوں پر شرمندگی کے ہیں۔ لہذا فرمائیں کہ دم گھٹ رہے ہیں نیزہ و خنجر کے دشت میں، دم گھٹ رہے ہیں نیزہ و خنجر کے دشت میں، حملے بڑے عجیب یہاں تشنگی کے ہیں۔ دم گھٹ رہے ہیں نیزہ و خنجر کے دشت میں، حملے بڑے عجیب یہاں تشنگی کے ہیں۔ صبح دہم کو آیا تھا حر جانب امام، صبح دہم کو آیا تھا حر جانب امام، اب تک صف حسین میں چرچے اسی کے ہیں۔ صبح دہم کو آیا تھا حر، توجہ فرمائیں تھوڑی سی، دیکھیے اس وقت نہ زیادہ محنت کرنے کی مجھے ضرورت ہے نہ آپ کو، بس توجہ فرما کے سن لیں۔ صبح دہم کو آیا تھا حر جانب امام، اب تک صف حسین میں چرچے اسی کے ہیں، اب صرف کر دو مفتی بدعت کے جسم پر، اب صرف کر دو مفتی بدعت کے جسم پر، ترکش میں جتنے تیر بھی ناد علی کے ہیں، اب صرف کر دو مفتی بدعت کے جسم پر، ترکش میں جتنے تیر بھی ناد علی کے ہیں۔ ہم لہذا فرمائیں کہ جتنے بھی ہیں مخالف ماتم زمین پر، جتنے بھی ہیں مخالف ماتم زمین پر، چہرے یہ سب یزید کی بے غیرتی کے ہیں۔ جتنے بھی ہیں مخالف ماتم زمین پر، چہرے یہ سب یزید کی بے غیرتی کے ہیں۔ توجہ فرمائیں حضرات تھوڑی سی، جتنے بھی ہیں مخالف ماتم زمین پر، چہرے یہ سب یزید کی بے غیرتی کے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، شعر سنیے، ملاحظہ فرمائیے گا، چہرے یہ سب، بھائیو تھوڑی توجہ، نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے جو وہاں بیٹھے ہیں یہاں آ کے سن لیں اور تھوڑی توجہ فرمائیں آپ۔ جتنے بھی ہیں مخالف ماتم زمین پر، چہرے یہ سب یزید کی بے غیرتی کے ہیں۔ شعر سنیے، چشم فلک پر دیکھیے اشک غم حسین، توجہ، چشم فلک پر دیکھیے اشک غم حسین، ماتم نئے ہیں داغ پرانی صدی کے ہیں۔ چشم فلک پر دیکھیے اشک غم حسین، ماتم نئے ہیں داغ پرانی صدی کے ہیں۔ سنیے شعر کی، اے کربلا تبسم اصغر کو داد دے، اے کربلا تبسم اصغر کو داد دے، کیا اس طرح بھی تیر پر حملے کسی کے ہیں؟ اے کربلا تبسم اصغر کو داد دے، اے کربلا تبسم
तबस्सुम असगर को दाद दे। मजमा तो इस वक्त बहुत बाफहम है, मगर थोड़ी तवज्जो आप फरमाएं, बिल्कुल खालिस मजमा है इस वक्त, तवज्जो फरमाएं, बस आराम से आप सुनते रहिए, आराम से मैं पढ़ भी रहा हूँ कि ऐ करबला तबस्सुम असगर को दाद दे, क्या इस तरह भी तीर पा हमले किसी के हैं, क्या इस तरह भी तीर पा हमले किसी के हैं, और नाजुक न क्यों हो शेर व सुखन का मामला, शाखे अदब में फूल से लहजे रजी के हैं, सेनों को यूं सुकून दिया है हुसैन ने, सेनों को यूं सुकून दिया है हुसैन ने, दोज़ख से हुर को खींच लिया है हुसैन ने, सेनों को यूं सुकून दिया है हुसैन ने, दोज़ख से हुर को खींच लिया है हुसैन ने। हुर के जरा गुज़िश्ता ज़माने को देखिए, हुर के जरा गुज़िश्ता ज़माने को देखिए, कांटे को भी गुलाब किया है हुसैन ने, कांटे को भी गुलाब किया है हुसैन ने। अब जबरदस्ती तो दाद ली नहीं जा सकती आप लोगों से। सेनों को यूं सुकून दिया है हुसैन ने, दोज़ख से हुर को खींच लिया है हुसैन ने। हुर के जरा गुज़िश्ता ज़माने को देखिए, कांटे को भी गुलाब किया है हुसैन ने। इतना तुलानी सफ़र करके मैं आया हूँ और आप हजरात यहीं रहते हैं, थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं आप हजरात, शेर सुनिए। हैदरी सेनों को यूं सुकून दिया है हुसैन ने, दोज़ख से हुर को खींच लिया है हुसैन ने। वहदानियत को, शेर सुनिए, वहदानियत को भूल गए थे अना परस्त, वहदानियत को भूल गए थे अना परस्त, समझा दिया ये सबको खुदा है हुसैन ने। वहदानियत को भूल गए थे अना परस्त, वहदानियत को भूल गए थे अना परस्त, समझा दिया ये सबको खुदा है हुसैन ने, समझा दिया ये सबको खुदा है हुसैन ने। मुलादा फरमाए कि गुल कर दिया चराग तो चेहरे चमक उठे, गुल कर दिया चराग तो चेहरे चमक उठे, ये कैसा एहतिमाम किया है हुसैन ने। गुल कर दिया चराग तो चेहरे चमक उठे, ये कैसा एहतिमाम किया है हुसैन ने। राहिब के घर में कसरते औलाद देखिए, राहिब के घर में कसरते औलाद देखिए, यूं उसको माला माल किया है हुसैन ने, यूं उसको माला माल किया है हुसैन ने। कहते थे रन में अकबर गुलरू पुकार के, कहते थे रन में अकबर गुलरू पुकार के, इन बाजुओं में जोर भरा है हुसैन ने, इन बाजुओं में जोर भरा है हुसैन ने। अब ये तीन अशार मुसलसल सुनिएगा, दुआएं चाहता हूँ बुजुर्गों की, नौजवानों से दाद चाहता हूँ। ज़ीशान भाई सुनिएगा, मौलाना सुनिएगा, बुजुर्गों से दुआएं और दाद चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। कहते थे रन में अकबर गुलरू पुकार के, इन बाजुओं में जोर भरा है हुसैन ने। पूरी तवज्जो नौजवान भाइयों सुनिएगा शेर कि नेज़े के सुर्ख सुर्ख वरक पर बहरफ़े हक, नेज़े के सुर्ख सुर्ख वरक पर बहरफ़े हक, मैं कामयाब हूँ ये लिखा है हुसैन ने। नेज़े के सुर्ख सुर्ख वरक पर सेनों को यूं सुकून दिया है हुसैन ने, दोज़ख से हुर को खींच लिया है हुसैन ने। हुर के जरा गुज़िश्ता ज़माने को देखिए, कांटे को भी गुलाब किया है हुसैन ने। नेज़े के सुर्ख सुर्ख वरक पर बहरफ़े हक, वहदानियत को भूल गए थे अना परस्त, समझा दिया ये सबको खुदा है हुसैन ने, समझा दिया ये सबको खुदा है हुसैन ने। नेज़े के सुर्ख सुर्ख वरक पर बहरफ़े हक, मैं कामयाब हूँ ये लिखा है हुसैन ने। शेर सुनिए, मैं हक को कैसे शहर मलामत में छोड़ दूं, मैं भाइयों कि मैं हक को कैसे शहर मलामत में छोड़ दूं, सच बोलने को मुझसे कहा है हुसैन ने। मैं हक को कैसे शहर मलामत में छोड़ दूं, मैं हक को कैसे शहर मलामत में छोड़ दूं, सच बोलने को मुझसे कहा है हुसैन ने, सच बोलने को मुझसे कहा है हुसैन ने, सच बोलने को मुझसे कहा है हुसैन ने। नेज़े पकड़ रहे हैं मशीयत से गुफ्तगू, तवज्जो भाइयों तवज्जो, कि नेज़े पकड़ रहे हैं
मशीयत से गुफ्तगू, मिंबर भी क्या अजीब चुना है हुसैन ने। नेज़े पकड़ रहे हैं, नेज़े पकड़ रहे हैं, मशीयत से गुफ्तगू, नेज़े पकड़ रहे हैं, मशीयत से गुफ्तगू, मिंबर भी क्या अजीब चुना है हुसैन ने। और ये फन शायरी मेरे दामन में है रजी, ये फन शायरी मेरे दामन में है रजी, हीरा बना के डाल दिया है हुसैन ने, हीरा बना के डाल दिया है हुसैन ने। और एक मनकबत और समात और माने बस कि नेज़े के सुर्ख सुर्ख वरक पर बहरफ़े हक मैं कामयाब हूँ, ये लिखा है हुसैन ने। मैं हक को कैसे शहर मलामत में छोड़ दूँ, सच बोलने को मुझसे कहा है हुसैन ने। एक मनकबत और समात और माले, चूंकि वक्त नहीं है वरना मैं एक मुसद्दस पढ़ने वाला था, वक्त बिल्कुल नहीं है, माइक इतना खराब है पढ़ने ही नहीं दे रहा है। एक सलवात पढ़े हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये फन शायरी मेरे दामन में है रजी, हीरा बना के डाल दिया है हुसैन ने। मुलाजा फरमा लें, सिलसिले से सिलसिले को जोड़ता हूँ, मुलाजा फरमा लें कि ज़मीर हुर को दोबारा जगा रहे हैं हुसैन। क्या कहने हैं? गुज़िश्ता साल हमारे शहर शिरादीन जौनपुर में एक मिसरा हुआ था शब बेदारी का, बिछाओ फर्शे अज़ा फिर के आ रहे हैं हुसैन। मुलाजा फरमा ले चंद अशार कि ज़मीर हुर को दोबारा जगा रहे हैं हुसैन, उजड़ चुका था मुक़द्दर बसा रहे हैं हुसैन। तवज्जो फरमा ले, ज़मीर हुर को दोबारा जगा रहे हैं हुसैन, उजड़ चुका था मुक़द्दर बसा रहे हैं हुसैन। शेर सुनिएगा, बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूँ मौलाना, शेर सुनिएगा। अजीब बंदे आसिम हुर के जिसके गुनाह, अजीब बंदे आसिम हुर के जिसके गुनाह मुआफ करके गले से लगा रहे हैं हुसैन। थोड़ी सी तवज्जो फरमाए मेरे भाइयों। अजीब बंदे आसिम हुर के जिसके गुनाह मुआफ करके गले से लगा रहे हैं हुसैन। कहा ये लहजे अकबर ने हुर के कानों में, कहा ये लहजे अकबर ने हुर के कानों में, चलो तुम्हें सुए जन्नत बुला रहे हैं हुसैन। कहा ये लहजे अकबर ने हुर के कानों में, चलो तुम्हें सुए जन्नत बुला रहे हैं हुसैन। कहा ये लहजे अकबर ने, थोड़ी सी तवज्जो मेरे भाइयों, कहा ये लहजे अकबर ने हुर के कानों में, सुनिएगा, कहा ये लहजे अकबर ने हुर के कानों में, चलो तुम्हें सुए जन्नत बुला रहे हैं हुसैन। फराज तशना दहानी का हौसला देखो भाइयों, फराज तशना दहानी का, मौलाना फराज तशना दहानी का हौसला देखो, आतश के शहर में दरिया बहा रहे हैं हुसैन। फराज तशना दहानी का हौसला देखो, आतश के शहर में, नफीस भाई गौर साहब सुनिए, फराज तशना दहानी का हौसला देखो, आतश के शहर में दरिया बहा रहे हैं हुसैन। आतश के शहर में फराज तशना दहानी का हौसला देखो, आतश के शहर में दरिया बहा रहे हैं हुसैन। उस शबे शहादत अव्वल वफा परस्तों को जमाले चेहरे जन्नत दिखा रहे हैं हुसैन। शबे शहादत अव्वल वफा परस्तों को जमाले चेहरे जन्नत दिखा रहे हैं हुसैन। नबी का दीन सलामत रहेगा महशर तक, उसे हयात का शरबत पिला रहे हैं हुसैन। नबी का दीन सलामत रहेगा महशर तक, उसे हयात का शरबत पिला रहे हैं हुसैन। मैं कह उठूंगा फरिश्तों से दो सवाल के बाद, मैं कह उठूंगा फरिश्तों से दो सवाल के बाद, रुको रुको मेरी तुरबत में आ रहे हैं हुसैन। फरिश्तों से दो सवाल के बाद, रुको रुको मेरी तुरबत में आ रहे हैं
حسین. بس آخری چند اشعار اسی منقبت کا پوری توجہ سن لیجئے گا, بس مجھے دعاؤں میں یاد کیجئے گا میرے بھائیوں. توجہ فرمائیے گا, شعر سنیے. میں کہہ اٹھوں گا فرشتوں سے 2 سوال کے بعد. منور بھائی سنیے. میں کہہ اٹھوں گا فرشتوں سے 2 سوال کے بعد. رکو رکو میری تربت میں آ رہے ہیں حسین. ملاحظہ فرمائیں, بجھے چراغ کی رعایت, ملاحظہ فرمائیں, بجھے چراغ کی خاموش روشنی ہے گواہ. بجھے چراغ کی خاموش روشنی ہے گواہ کہ ناصروں کو ابھی آزما رہے ہیں حسین. بجھے چراغ کی خاموش روشنی ہے گواہ کہ ناصروں کو ابھی آزما رہے ہیں حسین. بڑا عظیم ہے رومال فاطمہ زہرا, بڑا عظیم ہے رومال فاطمہ زہرا, جبین حر پہ یہ دولت سجا رہے ہیں حسین. بڑا عظیم ہے رومال فاطمہ زہرا, جبین حر پہ یہ دولت سجا رہے ہیں حسین. بھائیو داد چاہتا ہوں, شعر سنیے گا, بزرگوں سے دعائیں. بدن سے جون کے خوشبو تراشی جائے گی. کہاں ہیں آپ گور بھائی؟ بدن سے جون کے خوشبو تراشی جائے گی, غلامیت کا تصور مٹا رہے ہیں حسین. بدن سے جون کے خوشبو تراشی جائے گی, بدن سے جون کے خوشبو تراشی جائے گی, بدن سے جون کے خوشبو تراشی جائے گی. دعائیں چاہتا ہوں سنیے گا. بدن سے جون کے خوشبو تراشی جائے گی. صحیح شعر سنیے. بدن سے جون کے خوشبو تراشی جائے گی. ڈاکٹر صاحب بدن سے, نقوی صاحب, بدن سے جون کے خوشبو تراشی جائے گی, غلامیت کا تصور مٹا رہے ہیں حسین. آخری 3 اشعار پوری کیفیت آمیز, یہ شعر سنیے گا. لہو لہو ہے میری سجدگاہ اشکوں سے. لہو بھائیو, لہو لہو ہے میری سجدگاہ اشکوں سے, نماز میں بھی مجھے یاد آ رہے ہیں حسین. لہو لہو ہے میری سجدگاہ, زندہ باد, مردہ باد. ضمیر حر کو دوبارہ جگا رہے ہیں حسین. اجڑ چکا تھا مقدر بسا رہے ہیں حسین. اب بڑا عظیم ہے رومال فاطمہ زہرا, جبین حر پہ یہ دولت سجا رہے ہیں حسین. لہو لہو ہے میری سجدگاہ اشکوں سے, نماز میں بھی مجھے یاد آ رہے ہیں حسین. بدن سے چون کے خوشبو تراشی جائے گی, غلامیت کا تصور مٹا رہے ہیں حسین. آخری 2 شعر پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. تبسم علی اصغر کے سرخ لہجے میں, 2 شعر سن لیجیے بس. تبسم علی اصغر کے سرخ لہجے میں عجیب وقت ہے اور مسکرا رہے ہیں حسین. تبسم علی اصغر کے سرخ لہجے میں عجیب وقت ہے اور مسکرا رہے ہیں حسین. آخری شعر حاصل منقبت ہے, یہ شعر سنیے گا کیا ہے حسین. تبسم علی اصغر کے سرخ لہجے میں عجیب وقت ہے اور مسکرا رہے ہیں حسین. لہو لوہان قبا پوش فصل نیزہ پر. توجہ میرے بھائیوں, لہو لوہان قبا پوش فصل نیزہ پر خدا کی جیت کا پرچم اٹھا رہے ہیں حسین. لہو لوہان, آپ نے سنا نہیں میرے بھائیوں, لہو لوہان قبا پوش فصل نیزہ پر خدا کی جیت کا پرچم اٹھا رہے ہیں حسین. لہو لوہان قبا پوش فصل نیزہ پر خدا کی جیت کا پرچم اٹھا رہے ہیں حسین. رضی اب آنکھوں میں اشکوں کے ہونٹ سوکھتے ہیں. رضی اب آنکھوں میں اشکوں کے ہونٹ سوکھتے ہیں, عجیب پیاس کے نوحے سنا رہے ہیں حسین. کہ ماشاءاللہ آنے والے شاید
جو ایک تہذیب، ایک تمدن، دبستان شعر و سخن ادبیات کے ایک مکمل ایک ادارے کا نام ہے محترم جناب سرور نواب سرور صاحب۔ اس ثناخواں کے بزرگوں میں ہے کیا کیا مدہ، جد اعلیٰ سے نہ ہوگا کوئی اعلیٰ مدہ، باپ مداح کا مداح ہے دادا مداح، ام ذی قدر ثنا خانوں میں یکتا مداح، جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا۔ محترم سرور نواب سرور صاحب بہت پیارا ایک شعر ان کے خیر مقدم نے استقبال میں انہی کا، جیسی طلب ہو، بالخصوص ادبا، جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے۔ مولا کائنات کے القاب آپ کے ذہن نشین ہیں، جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام۔ جیسی طلب ہو، آباد رہیں ماشاءاللہ، یہ سماتے یہ ہے معیار نوجوانوں ہمارا، واقعی آباد رہیں آپ۔ جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت۔ نوجوانوں دیکھو یہ تہذیب واقعی پھر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میرا حق بنتا ہے آپ سے کہنے کا، یہ تہذیب امانت ہیں آپ کے پاس، انہیں اسی پوری امانت داری کے ساتھ آنے والی نسلوں تک پہنچا دو جس امانت داری کے ساتھ آپ کے بزرگوں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ نعرہ حیدری حیدری۔ بہت ہاں میں جانتا ہوں واقعی میرے بہت ایسے چہرے ہیں یہاں شناسا کہ میں انہیں جانتا ہوں، بہت شعر و سخن سے ماشاءاللہ انسیت رکھتے ہیں، میں ادباً اور ویسے بھی التماس کر رہا ہوں۔ محترم سرور نواب سرور صاحب لکھنؤ سے سفر طے کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں، اور ان کے بعد کیا کہنے، سبحان اللہ، شہزادہ شعر و سخن محترم جناب شہزادہ گلریز رام صاحب آپ ہوں گے اور آپ کی سماعتیں ہوں گی اور ان کے کلام ہوں گے، انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے قلندرانہ مزاج رکھنے والوں، مولا کی محبت میں جینے اور مولا کی محبت میں مرنے والوں، ارباب بلا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدر نوائے بوزارست اگرچہ از حلقے بلال و قمبرست، بول نعرہ حیدری 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 حیدری، نعرہ صلوات۔ ابھی آپ نے مولانا سے سورہ رحمان کی آیت سنی اور اس میں علم اور رحمت کا رشتہ جو بتایا، ایک ربائی پیش کر رہا ہوں، مولانا فرمائیے گا۔ شروع کیا تھا، ربائی پیش کر رہا ہوں کہ تحریر سلونی میں جلی لکھا ہے، تحریر سلونی میں جلی لکھا ہے، جاگیر امام ازلی لکھا ہے، جاگیر امام ازلی لکھا ہے، قدرت نے لدنی کے قلم سے سرور ہر علم کے ماتھے بالی لکھا، قدرت نے لدنی کے قلم سے سرور ہر علم کے ماتھے بالی لکھا ہے، ہر علم کے ماتھے بالی لکھا ہے۔ بھائی اور یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں پڑھی نہیں پڑھی، بتا بھائیے مولا کائنات کے سلسلے میں پیش کر رہا ہوں کہ شاعر تھے، مقرر تھے نبی سے پہلے، شاعر تھے، مقرر تھے نبی سے پہلے، تھیں اور زبانیں عربی سے پہلے، تھیں اور زبانیں عربی سے پہلے، لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر ارے بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے، لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے، بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ ایک منقبت پیش کر رہا ہوں کہ 4-5 شعر پیش کر رہا ہوں، مجھے فرمایا خاص کر کے دیکھیں مطلب پیش کر رہا ہوں کہ کلام پھیلا ہوا تھا، سمٹنا چاہیے تھا،
کلام پھیلا ہوا تھا، سمٹنا چاہیے تھا، وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا۔ کلام پھیلا ہوا تھا، سمٹنا چاہیے تھا، وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا، جو نقطہ بن گئے حیدر وہ نقطہ چاہیے تھا۔ یہ کہ مولا علی کا لقب بھی مشکل کشا ہے، کیا کیا مشکلیں نبیوں کی پیغمبروں کی آسان کی، لیکن اللہ کی بھی ایک مشکل آسان کی ہے۔ بتا فرمائیے، بے پیکر کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ علی کی وجہ سے آسان ہوئی یہ مشکل بھی، علی کی وجہ سے آسان ہوئی یہ مشکل بھی، خدا کو اپنے لیے ایک چہرہ چاہیے تھا۔ سورہ رحمان، علی کی وجہ سے آسان ہوئی یہ مشکل بھی، خدا کو اپنے لیے ایک چہرہ چاہیے تھا، خدا کو اپنے لیے ایک چہرہ چاہیے تھا۔ عصمت کی تعریف بہت ہے، لیکن دو مصروں میں کوشش کی ہے کہ علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پر، علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پر بس اتنا زور کیا صرف جتنا چاہیے تھا۔ علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پر، علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پر بس اتنا زور کیا صرف جتنا چاہیے تھا، بس اتنا زور کیا صرف جتنا چاہیے تھا۔ فرمائیے کہ علی کو دور سے دیکھا تو ہو گیا دھوکا، علی کو دور سے دیکھا تو ہو گیا دھوکا، نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے تھا۔ علی کو دور سے دیکھا تو ہو گیا دھوکا، علی کو دور سے دیکھا تو ہو گیا دھوکا، نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے تھا، نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے تھا۔ آخری شعر اس منقبت کا ملاحظہ فرمائیں کہ علی میں جمع نہ ہوتی تو اور کیا کرتی، علی میں جمع نہ ہوتی تو اور کیا کرتی، فضیلتوں کو بھی آخر ٹھکانا چاہیے نا۔ علی میں جمع نہ ہوتی تو اور کیا کرتی، علی میں جمع نہ ہوتی تو اور کیا کرتی۔ ایک مطلب اور ایک شعر یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں معلوم نہیں کہ میں نے یاد نہیں رہتا کہ پڑھا نہیں پڑھا، کہ جری تھا، جری تھا بھاگنے والے پر وار کیا کرتا۔ میرا فرمائیے گا مصرع خاص کر کے، میرا فرمائیے گا ثبوت کے ساتھ کہ جری تھا بھاگنے والے پر وار کیا کرتا، ارے خدا کا شیر ہرن کا شکار کیا کرتا۔ جری تھا بھاگنے والے پر وار کیا کرتا، جری تھا بھاگنے والے پر وار کیا کرتا، خدا کا شیر ہرن کا شکار کیا کرتا، خدا کا شیر ہرن کا شکار کیا کرتا، جو اس نے نفس کو بیچا خرید لی مرضی، جو اس نے نفس کو بیچا خرید لی مرضی، وہ اس سے کم پا بھلا کاروبار کیا کرتا، جو اس نے نفس کو بیچا خرید لی مرضی، وہ اس سے کم پا بھلا کاروبار کیا کرتا، وہ اس سے کم پا بھلا کاروبار کیا کرتا۔ ایک مرتبہ وہی پڑھنا چاہ رہے تھے جس کا آپ نے شعر پڑھ دیا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی مدد حق حیدری، نعرہ حیدری علی مدد حق حیدری۔ مزہ فرمائیے گا، منقبت مزہ فرمائیے گا کہ دل کے قلم کی جملہ عبارت علی کے نام، دل کے قلم
کلام کی جملہ عبارت علی کے نام، میرا ہر ایک حرف عقیدت علی کے نام، میرا ہر ایک حرف عقیدت علی کے نام۔ اب شعر سنیے، مطلب یہ کہ قوسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا، قوسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا، اور اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام، اور اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام، اور اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام، کہ کعبہ ہو مسجد نبوی ہو کہ شہر علم، کعبہ ہو مسجد نبوی ہو کہ شہر علم، ہر ایک مقام در کی اجازت علی کے نام، ہر ایک مقام در کی اجازت علی کے نام، کہ سورج پلٹ کے دیکھ رہا ہے نماز کو، مثال سمجھیے گا، کہ سورج پلٹ کے دیکھ رہا ہے نماز کو، گزرے ہوئے زمانے کی رجت علی کے نام، گزرے ہوئے زمانے کی رجت علی کے نام، بلائیے دیجیے گا، سورج پلٹ کے دیکھ رہا ہے نماز کو، گزرے ہوئے زمانے کی رجت علی کے نام۔ اور یہ بھی فرمائیے گا، خطبے خرید لے گئے نہج البلاغہ کے، خطبے خرید لے گئے نہج البلاغہ کے، کل انبیاء کا ذوق سماعت علی کے نام، کل انبیاء کا ذوق سماعت علی کے نام۔ دیکھیے گا یہ بہت نازک سا شعر تھا، مطلب فرمائیے گا، خاص کر کے اس میں احتیاط بہت ضروری تھی، خاص کر کے مطلب فرمائیے گا یہ مولا کائنات کی فضیلت دیکھیے، مطلب فرمائیے گا کہ تعظیم جس کی کرتا ہو سردار انبیاء، کہ تعظیم جس کی کرتا ہو سردار انبیاء، ایسی معظمہ کی رفاقت علی کے نام، کہ تعظیم جس کی کرتا ہو سردار انبیاء، ایسی معظمہ کی رفاقت علی کے نام، ایسی معظمہ کی رفاقت علی کے نام، کہ فرش نبی پا سونے کے حرفوں سے صاف صاف، فرش نبی پا سونے کے حرفوں سے صاف صاف، تحریر ہے حقوق مشیت علی کے نام، تحریر ہے حقوق مشیت علی کے نام۔ اب یہ 3-4 شعر یہاں سے قطع بند ہے، خاص کر کے مذاکر فرمائیے گا کہ دست خدا، زبان خدا، چہرہ خدا، کہ دست خدا، زبان خدا، چہرہ خدا، ہر ایک تعارف صمدیت علی کے نام، ہر ایک تعارف صمدیت علی کے نام، کہ بنتا رہا وہ مظہر اوصاف کبریا، سبحان اللہ سبحان اللہ، چھپا ہوا خزانہ تھا، بنتا رہا وہ مظہر اوصاف کبریا، ہوتی رہی خزانے کی دولت علی کے نام، ہوتی رہی خزانے کی دولت علی کے نام۔ شعرا ہیں، ادبا ہیں، یہ شعر پیش کر رہا ہوں، خاص کر مطلب فرمائے کہ کہہ کر ہر ایک جلوے پر یا مظہر العجب، کہہ کر ہر ایک جلوے پر یا مظہر العجب، آئینے بھیجتے رہے حیرت علی کے نام، کہہ کر ہر ایک جلوے پر یا مظہر العجب، آئینے بھیجتے رہے حیرت علی کے نام۔ اب مظاہر فرمائیے کہ جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام، رکھے گئے ہیں حسب، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام۔ دیکھیے گا یہ بھی شعر مذاکر فرمائیے گا، خاص کر کے کہ سورہ رحمان کی روشنی میں، کہ یہ وجہ رب ہیں، یہ وجہ رب ہیں سورہ رحمان کی قسم، یہ وجہ رب ہیں سورہ رحمان کی قسم، دار الفنا میں لم یزلیت علی کے نام، دار الفنا میں لم یزلیت علی کے نام، دار الفنا میں لم یزلیت علی
علی کے نام. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں اس منقبت کا، خاص کر کے مضافہ فرمائیے کہ جن کو رسول نے سر منبر نہیں پڑھا. فرمائیے گا کہ جن کو رسول نے سر منبر نہیں پڑھا، ایسے بھی کچھ قصیدے ہیں حضرت علی کے نام. جن کو رسول نے سر منبر نہیں پڑھا، جن کو رسول نے سر منبر نہیں پڑھا، ایسے بھی کچھ قصیدے ہیں حضرت علی کے نام، ایسے بھی کچھ قصیدے ہیں حضرت علی کے نام. لیجیے حضرات، یہ انتظار کی گھڑیاں عجیب ہوتی ہے، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے. آبروئے شعر سخن، قلزم سخار شاعری، جو اپنے بلند خیالات اور افکار عمیق سے کوہ آتش فشاں میں ٹھہراؤ پیدا کرتے، آج اسے پوری دنیا شہزادہ گلریز رام فرید کے نام سے پکارتی ہے. علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے. یہ پھر کیا کیا تاریخیں مصروں میں سنودی. جانتا ہوں مدح حیدر کی سزا گلریز میں، جانتا ہوں مدح حیدر کی سزا گلریز میں، یا زباں کٹ جائے گی یا سر قلم ہو جائے گا. جانتا ہوں مدح حیدر کی سزا گلریز میں، یا زباں کٹ جائے گی یا سر قلم ہو جائے گا. نوجوانوں، ان تہذیبوں کو انشاءاللہ آنے والی محفلوں سے مربوط کرو اور حوصلہ عطا کرو. یہ تہذیبیں برقرار رہیں گی تو ہم برقرار ہیں، یہ تہذیبیں ختم ہو گئی تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. زمانے پر حویدہ ہیں آپ، زمانے کے سلطان اور حاکم ہیں آپ، زمانہ آپ کے زیر تسلط ہے، زمانے کے مختار ہیں آپ. زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی. علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی. یہاں یہ عتبہ تشریف فرما ہے اور ایسی ایسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ماشاءاللہ ایسے ایسے افراد نے جنم لیا جو مکمل تاریخ اور مکمل ادارہ کہلاتے ہیں. میں مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کے کچھ مصرعات کو گوش گزار کرتا ہوں اور محترم شہزادہ گلریز رام فرید صاحب سے التماس کرتا ہوں. مرزا دبیر علی اللہ مقامہ نے فرمایا، دیکھیے فرماتے ہیں کہ ہم کل کے مسیحا ہیں، مسیحا پہ آیا ہیں، ہم کل کے مسیحا ہیں، مسیحا پہ آیا ہیں. ایوب ہے شاہد کے شفا اپنی زباں ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کو جو آنکھوں سے نہا ہے. جو ہم سے ہے برگشتہ وہ مردود جہاں ہے، جو ہم سے ہے برگشتہ وہ مردود جہاں ہے. یا مورد لعنت وہاں ساکن ہے سقر کے، حیدر کے مخالف نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یا مورد لعنت وہاں ساکن ہے سقر کے، حیدر کے مخالف نہ ادھر کے نہ ادھر کے.